بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور یہ سیکنڈ حصہ ہے ہمارے اس پروگرام کا۔ اور بریک سے پہلے سوال ہوا تھا برزخ کے بارے میں کہ برزخ میں کیا ہوتا ہے، لوگ کہاں آرام کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں، کیونکہ یہ من جملہ ہمارے عقائد میں سے وہ حصہ ہے کہ جس کے اوپر عام طور پر بات چیت نہیں ہوتی، اور اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ تفصیل نہیں ہوتی۔ برزخ is an important part of our belief, and it's important that we know about it because Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in the Quran. تو میں یہاں تک بات عرض کر رہا تھا، I reached to the point where I explained what is برزخ، برزخ کیا چیز ہے، وہ میں نے ایکسپلین کیا سب سے پہلا پوائنٹ۔ اور میں نے یہ بات عرض کی، مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں، I'm just summarizing what I said earlier on، کہ برزخ اس کو کہتے ہیں وہ وقت ہے جو یعنی انسان کے زندگی جو دنیا کی ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی زندگی جب شروع ہوتی ہے، تو آخرت کی زندگی کا پہلا جو مرحلہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ When the life of the dunya of a human being completes and the akhirah begins, the first part of the akhirah is named برزخ۔ دوسری بات میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ This is evidence in the Quran, and Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے یعنی دنیاوی زندگی کے آگے والا حصہ یہ برزخ کا حصہ ہے، اور یہ برزخ رہے گا جس وقت تک وہ قبروں سے یا قیامت کی طرف دوبارہ ان کو کھڑا نہ کیا جائے، تو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ That is برزخ until the day of rising، ان کے اٹھنے کے دن تک جو موقع ہے، جو مرحلہ ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ That is برزخ۔ دو باتیں قرآن سے بھی بتلا دیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ مرحلہ ہر شخص کے لیے الگ ہے۔ Everybody is going to be in a different place، ہر آدمی الگ الگ جگہ کے اندر، جسمانی طور پر of course، in their physical body could be in a different place. Some of them have been cremated, some of them have been buried, some of them have just been left to rot, some have been in اپنے اپنے انداز کے اندر، لیکن but the most important thing is that the روح which is the most important، جو اصل چیز انسان کی، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے، تو روح پر پورا دار و مدار ہے۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جسم کو بھی سزا اور جزا دی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے روح کو بھی سزا اور جزا دی جاتی ہے۔ تو چاہے وہ روح، چاہے آپ قبر کے اندر ہیں تب بھی آپ کو روح کو سزا یا جزا، اچھا شخص ہوگا اس کو جزا بہترین بدلہ، اور اگر نیک اعمال اچھے اعمال نہ ہوئے یا برے اعمال زیادہ ہوئے تو اس کو سزا۔ اور وہ روح چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ صحرا کے اندر ہو، چاہے جدھر بھی ہو، اس کے ساتھ معاملہ اپنے طور پر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز دور نہیں ہو سکتی، اس کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ روحیں ایگزیکٹلی کہاں ہوتی ہیں؟ Where are the next question is where are these روح exactly based? And the answer is only Allah knows about it exactly. And the reason we say that is because ہم یہ کہتے ہیں کہ روحیں ایگزیکٹلی کدھر ہوتی ہیں اس پورے عرصے کے اندر، اللہ رب العزت بہتر جاتے ہیں۔ وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ اخروی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں
یہ اپنے ذہن کے ذریعے ہم کیلکولیٹ یا ایسٹیمیٹ یا گیس نہیں کر سکتے. وی کانٹ گیس واٹس گونا ہیپن ان دا آخرہ. وی کانٹ کیلکولیٹ, وی کانٹ ایسٹیمیٹ, because those are the things that are well above our human beings comprehension. ہمارے سوچ اور سمجھ سے بہت دور کی باتیں ہیں, بہت بالا تر ہیں, ہماری سوچ ادھر تک جا نہیں سکتی. آخرت کے بارے میں وہی چیزیں ہمیں پتہ ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتلائی ہیں, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بتلائی ہیں, یا صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہیں. مطلب, اور صحابہ نے جو سمجھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, ظاہری بات ہے نبی نے جو بتلائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے یا وحی کے ذریعے, احادیث مبارکہ بھی ایک قسم کی وحی ہے, تو وحی کے ذریعے جو ہمیں بتلایا گیا آخرت کے بارے میں وہ تو ہمیں پتہ ہے. Those things that we've been told by wahi. Wahi could mean wahi of the Quran, because that is wahi, or the sunnah, because whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned of these things, it was وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے وہ سب وحی ہوا کرتی تھی. it was وحی, it was from Allah. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنے طور پر he could not make up anything. He would never do that. Whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, it was because of the instruction of Allah. It was due to the wahi sent by Allah. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اس لیے آخرت کے بارے میں جو مغیبات ہیں, those things that are unseen, especially the آخرت, whether it is about the barzakh, whether it is about the day of judgment or anything before that or after that, چاہے وہ برزخ کا حصہ ہو, چاہے وہ آخرت کا حصہ ہو, چاہے وہ حوض کوثر کا مرحلہ ہو, اس سے بعد ہو, اس سے پہلے ہو, تمام کی تمام مغیبات وہ ہمیں یا تو قرآن کے ذریعے یا نبی کی عہد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے یا صحابہ کرام نے جو نبی سے سمجھا ہو اس سے پتہ ہے. اس کے علاوہ اپنے طریقے سے کوئی انسان کہے کہ برزخ کے اندر یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا اس طرح ہوگا, انسان نہیں کر سکتا. that's against our belief. اب یہ اصول سمجھنے کے بعد, once we've understood this principle کہ برزخ کے بارے میں, آخرت کے بارے میں وہی جو قرآن نے, سنت نے, صحابہ نے ہمیں بتلایا ہے, وہی ہم سمجھ بھی سکتے ہیں, بتلا بھی سکتے ہیں. اور کوئی ایسا سوال جو ہمارے ذہن کے اندر, ہمارے دلوں کے اندر آئے جس کا جواب قرآن نے نہیں دیا ہے یا احادیث مبارکہ نے نہیں دیا ہے یا اس کے بارے میں صحابہ نے تفصیل نہیں بتلائی ہے, اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اللہ اعلم, اللہ بہتر جانتے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اب آئیں آپ کے سوال کی طرف. Now we'll come towards you. آپ نے کہا کہ وہ روحیں ایگزیکٹلی کدھر ہوتی ہیں برزخ کے پورے مرحلے کے دوران. تو موت کے بعد کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کے بارے میں تو قرآن و حدیث نے ہمیں بتلا دیا ہے. The beginning, Quran has told us کہ اس وقت جو یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو ہی انسان کا روح نکلتا ہے, when the soul of a human being goes out, تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اوپر جاتا ہے اعلیٰ علیین کے اندر. وما ادراک ما علیون, قرآن نے اعلیٰ علیین کے بارے میں, اگر نیک ہو تو وہ فرشتوں کی اس طرح قطاریں لگ جاتی ہیں اور روح اوپر جاتی ہے جنت کی طرف, اور پھر وہاں تھوڑی دیر رہ کر جتنا اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اور پھر واپس آ جاتی ہے انسان کی روح کا. اور جس کی اس طرح نہیں ہے, سجین, اور سجین فجار کے لیے جو بدبخت ہیں, بدکار ہیں, غلط کام کرنے والے ہیں, گناہ ہو گئے, تو ان کی جو روح ہے
وہ سجین کے اندر جاتی ہے اور پھر وہاں رہ کر جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور انسان کے جسم کے اندر. تو یہ مرحلہ تو ہمیں پتہ ہے. تو موت کے بعد یہ مرحلہ. اس کے بعد جب قبر کے اندر انسان کا روح ہوتا ہے، انسان کے جسم کو رکھا جاتا ہے، جنازہ ہوا، آپ کا کفن دفن جو جتنا بھی ہوا، غسل وغیرہ، تو جسم کے اندر آپ کی روح ہے. قبر کے اندر احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اس کو دفن کیا جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، these are my relatives, these are the people I knew. اس وقت اس کی زبان پر تالا ہوتا ہے، اس کو سب سنائی دے رہا ہے. this person can understand and listen everything. یہ تمام احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے آگے جائیں تو احادیث مبارکہ کے اندر کہ یأتیہ ملکان فیجلسانہ وفی روایت ویقعدانہ، وہ دونوں اس کو بٹھا دیتے ہیں اپنی قبر کے اندر. اب کس طرح بٹھاتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں. قبر تو چھوٹی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی روح کو، لیکن یہ ایسے حالات ہیں کہ اس کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا جو قرآن کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر اور صحابہ نے جو سمجھا ہے اپنے استاذ اعظم سے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پھر تفصیل نہیں بتلائی کہ کس طرح بٹھاتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں. لیکن چونکہ صحیح حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has mentioned to us that this person, deceased person, will be sat down and the angels will ask them 3 questions. ما ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل. 3 سوالات ہوتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی روح ادھر ہی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا جواب دیتی ہے. حدیث میں ہے، اگر حدیث کا مختصر عرض کر رہا ہوں، I'm giving you the summary of the hadith. When this person is able to answer the questions correctly, then the doors of Jannah will be opened and fragrances will enter the grave of this person or the place where this person is. جب اس کے سوالات صحیح ہوں گے، سوالات کے جوابات صحیح ہوں گے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کی خوشبوئیں وہاں لے آئیں گے. اور اگر اس کے جوابات غلط ہوئے تو وہاں پھر اس کی سزا شروع ہو جائے گی. The punishment will begin if the answers are incorrect. So again we understand from this hadith that this person's ruh is in the grave or in the place where they are. So اس حدیث سے پھر اب سمجھ آتی ہے کہ اس شخص کی روح ابھی تک ادھر ہے. تو یہ چونکہ برزخ کا پورا مرحلہ ہے تو اس وقت تک تو ہمیں پتہ ہے احادیث سے یا قرآن سے کہ اس وقت اس کی روح ادھر ہی ہوتی ہے. اب سوال یہ کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، what happens after that، اس کے بارے میں اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. only Allah knows what happens. تو یہ تھا پوری تفصیل کہ برزخ کس کو کہتے ہیں، کہاں ہوتا ہے. قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، کس وقت سے کس وقت تک برزخ ہوتی ہے، قیامت تک ہوتی ہے، ہمارے کھڑے ہونے تک کا وقت ہے. اور روح کہاں ہوتی ہے اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے. لیکن آیا وہ روح ہمیشہ ادھر رہتی ہے یا اوپر چلی جاتی ہے آسمانوں کی طرف جنت میں، یا جہنم کے اندر جو برے ہوتے ہیں، یا ادھر ہی ان کو سزا دی جاتی ہے، واللہ اعلم. تو اس لیے جہاں تک جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتلایا ہے وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں قرآن و حدیث خاموش ہے وہاں ہم بھی خاموش رہیں گے. باقی جیسے میں اپنے پروگرام کو ضرور اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ حالات حاضرہ میں جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم بھول نہیں سکتے. ہر پروگرام میں اس لیے یاد دہانی کراتا ہوں، اگرچہ تھوڑا وقت ہو، بعض اوقات پورا پروگرام اس پر ہمارا صرف ہو جاتا ہے، کیونکہ باقی اگر میڈیا اس کے اوپر خاموشی کا اظہار کر رہے ہیں، they are trying to be silent or trying to silence the issue or trying to dampen it down. We know there is cruelty and ظلم and a genocide that's actually happening over there. And the journalists that are being targeted and killed, they're actually being targeted. Just like yesterday I was speaking, and the Al Jazeera whole crew of one of them was Anas al-Sharif,
and Al Jazeera had given all the full detail about it, Al Jazeera website and the news online, and they've given all the evidence. And it isn't just this one crew, it's been hundreds of journalists. In fact, they have even published the 260 odd journalists, their names and when they were, all the details about them. But it's not just about the journalists, it's about the 60,000 innocent lives. And I'm not going to say killed, I'm going to say they've been massacred. उनको बिल्कुल इस अंदाज के अंदर ज़ुल्मन कत्ल किया गया है. तो हमें ये नहीं भूलने का, यहाँ भी जुल्म हो रहा है. This zulm and cruelty, and wherever it's happening, whether it's in Europe, in this Ukraine-Russia war, or in Africa, we know what's happening in Ethiopia, in Dr. Congo, in Uganda, in other countries, in Kashmir, in other countries around the world. ہماری دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس ظلم کو ختم فرما, ظالمین کو صحیح سمجھ دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے روک جائیں, اور جو مظلومین ہیں یا اللہ تو ان سب مظلومین کی مدد فرما. پورے کے پورے خاندان تباہ, خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیے ان لوگوں نے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان کے اندر حصہ نصیب فرما, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت نصیب فرما. اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے, دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ سے مخاطب, آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور ہمارا یہ سیشن ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.